رکھنی چاہیے کہ جب تک ان واجبات سے نہیں گزرا جائے گا ہم ولایت کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، اور جب تک ولایت کی حقیقت تک نہیں پہنچیں گے ہم اپنی نمازوں کو نماز نہیں بنا سکتے، ہم اپنے روزوں کو روزہ نہیں بنا سکتے، ہم اپنے حج کو حج نہیں بنا سکتے۔ جناب حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد مولا فرماتے ہیں بناء الاسلام علی خمسۃ اشیاء، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر استوار کی گئی۔ اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر استوار، الصلاۃ والصوم والحج والزکاۃ والولایہ۔ جن چیزوں پہ اسلام کی بنیادیں استوار ہیں، نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ اور ولایت۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ آقا اس میں افضل کون ہے؟ کہ اس میں افضل ترین چیز کا نام ہے ولایت، اس لیے کہ اس کے تصور کے بغیر نمازوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ دوسری حدیث میں آپ ہی فرماتے ہیں امام، پوچھنے والے نے پوچھا مولا اللہ کی معرفت حاصل کر لینے کے بعد اعمال میں بہترین عمل کسے کہا جاتا ہے؟ امام فرماتے ہیں عرفان پروردگار کے بعد بہترین عمل کا نام ہے نماز۔ اس نے کہا پھر دوسرے نمبر پہ بہترین عمل کا نام ہے روزہ۔ اس نے کہا تیسرے نمبر پہ بہترین عمل کا نام ہے حج۔ کہا چوتھے نمبر پہ بہترین عمل کا نام ہے زکوٰۃ۔ ابھی شاید وہ پھر کہنے والا تھا کہ امام نے کہا مگر رک جا، یہ ساری چیزیں اس وقت عام ہیں جب ان کی ابتدا بھی ہماری ولایت و معرفت کے ساتھ ہو اور انتہا بھی ہماری ولایت و معرفت کے ساتھ ہو۔ تو صاحبان ولایت ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں اہم ہیں، مگر ان کی اہمیت کے ساتھ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ محبت بھی اہم ہے، ولایت بھی اہم ہے۔ ایک جگہ پھر امام فرماتے ہیں ارکان مذہب 5، چھٹے امامی کی حدیث سے امام فرماتے ہیں ارکان مذہب 5 ہے، نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ اور ولایت۔ ارکان مذہب 5، نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ اور ولایت۔ پہلی 4 چیزوں میں چھوٹ ہے، پہلی 4 چیزوں میں چھوٹ ہے، معذرت کے ساتھ پہلی 4 چیزوں میں چھوٹ ہے، 5ویں میں کوئی چھوٹ نہیں۔ آپ نے مسرت کا اظہار کیا اس جملے پہ مگر نعرہ نہیں لگایا۔ نعرے کے لیے میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ نعرہ نہیں لگایا، بلکہ اس لیے کہا تھا کہ جب میں ہندوستان میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں تو بڑے زور کا نعرہ لگتا ہے۔ گویا نعرہ لگانے والے مجھے متوجہ کرتے ہیں مولانا آگے وہیں جہاں ہم بہت زمانے سے تھے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ ہم تو پہلے ہی سے کہہ رہے تھے کہ ولایت کے بعد نہ نمازوں کی ضرورت ہے، نہ روزے کی، نہ حج کی ضرورت ہے، نہ زکوٰۃ، مگر آپ نہیں مانتے تھے۔ یہ علماء بار بار نماز روزے کی بات کیا کرتے تھے، اور آج جب آپ نے مانا ہے تو ایک حدیث بھی ساتھ میں لائے ہیں اور حوالہ بھی دے رہے ہیں کہ چھٹے امام کہہ فرما رہے ہیں کہ ارکان مذہب 5، نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ و ولایت۔ پہلی 4 چیزوں میں چھوٹ، 5ویں چیز میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اگر جو لوگ سمجھتے ہیں وہی ترجمہ ہم بھی سمجھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہزاروں مجلسیں سننے کے بعد ذرہ برابر بھی معرفت اہل بیت طاہرین حاصل نہیں۔ اس لیے کہ اگر ذرہ برابر بھی معرفت اہل بیت ہوتی، حدیث قصہ کی تلاوت کی برکت سے بھی ہم نے اگر اللہ کی معرفت حاصل کی ہوتی تو کم سے کم اتنا تو ہم جانتے کہ اہل بیت وہ ہیں جن کے قریب نجاستیں جا نہیں سکتی اور جن سے طہارتیں الگ نہیں ہو سکتی۔
اگر ہماری یہ فیصلہ ہو جاتا اس معرفت کی بنیاد پہ تو پھر ہم سوچتے ترک نماز کی دعوت دینا نجاست ہے، روزے کو چھوڑنے کا حکم دینا نجاست ہے، حج کو ترک کر دینے کا حکم دینا نجاست ہے، زکوٰۃ کو نہ دینے کا حکم دینا نجاست ہے، اور یہ اہل بیت نہیں کر سکتے۔ مگر چھٹے امام فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ ارکان مذہب 5 ہیں، نماز و روزہ حج و زکوٰۃ و ولایت۔ پہلی 4 چیزوں میں چھوٹ ہے، 5ویں میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ ولایت کے ساتھ نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، ولایت کے ساتھ روزوں کی ضرورت نہیں ہے، ولایت کے ساتھ حج و زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر ہمارے والے ہو تو ہمارا مزاج پیدا کرو، اگر ہمارے والے ہو تو ہماری باتوں کو اپنی باتوں کی طرح نہ تولو۔ ہماری باتیں ہماری باتیں ہیں، تمہاری باتیں تمہاری باتیں ہوتی ہیں، ہمارا قول قولوں کا امام کہلاتا ہے، ہمارا کلام کلاموں کا امام کہلاتا ہے۔ پھر جگہ امام فرماتے ہیں حدیثنا صعب، ہماری حدیثیں بڑی سخت ہیں، ناقابل تحمل، ہر ایک اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ حدیثیں سخت اور ناقابل برداشت، ناقابل تحمل۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اگر ان کی حدیثیں ناقابل تحمل ہے تو پھر فائدہ؟ بھلا ناقابل تحمل کیا ہمارے پاس اصل نہیں ہے؟ ایسے ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے تو میں علماء خطبہ ذاکرین کے وہ الفاظ یاد دلانا چاہتا ہوں جو پیغمبر کے حوالے سے فرماتے ہیں، علی اگر تمہارے بارے میں اس امت کے گمراہ ہو جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں وہ کہتا، اور پھر نبی نے نہیں کہا، صلوات بھیجئے محمد وآلہ یہ کہہ کے نبی نے نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر امت تحمل کرنے کے لائق ہوتی تو نبی ضرور کہتے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں ہماری باتیں سخت اور ناقابل تحمل۔ ہماری گفتگو کو سمجھنے کے لیے 3 قسم کے لوگوں کا ہونا ضروری ہے، چوتھا کوئی نہیں۔ کون لوگ سمجھیں گے؟ یا نبی یا مرسل ہو ہماری باتیں سمجھنے کے لیے، یا نبی یا مرسل ہو، یا ملک مقرب ہو، یا وہ مومن ہو جس کے قلب کا امتحان لیا جا چکا۔ بس 3 قسم کے لوگ۔ ہماری باتیں کون سمجھے گا؟ یا نبی یا مرسل، یا ملک مقرب، یا وہ مومن جس کے قلب کا امتحان لیا جا چکا ہو۔ عزیزان محترم، حدیث بات کو کہتے ہیں، ذات کو نہیں کہتے۔ جب ان کی بات سمجھنے کے لیے اتنی طہارتوں کی ضرورت ہے تو ان کی ذات سمجھنے کے لیے کتنی طہارتوں کی امام فرما رہے ہیں حدیثنا صعب، ہماری حدیثیں سخت ہیں، ناقابل تحمل ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے نبی مرسل، ملک مقرب، یا وہ مومن جس کے قلب کا امتحان لیا جا چکا ہو۔ تو ہمیں معصوم کی حدیث معصوم کے اعتبار سے سمجھنی ہے۔ ہم نے جو یہ سمجھ لیا کہ ولایت کے ساتھ نماز و روزہ حج و زکوٰۃ کی ضرورت نہیں، یہ ہم نے اپنے اعتبار سے سمجھا، نتیجے میں خطا ہوئی۔ پھر معصوم کے اعتبار سے کیسے سمجھا جائے؟ کہ معصوم کا مزاج بناؤ تو اسلامیات سمجھ میں آئیں گے، اور جب اسلامیات سمجھ میں آئیں گے تو خود بخود جواب مل جائے گا۔ کیا مطلب؟ یہ حدیث نہیں کہ حدیث ہے، کہ پھر حدیث ہے تو اس کے علاوہ اس کا ترجمہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا چونکہ آپ کا مزاج اہل بیت کے مزاج سے میل نہیں کھا رہا ہے۔ اگر ان کے مزاج سے آشنا ہوتے تو شریعت پہ نگاہ رہتی ہے اور اس کا جواب ویسے ملتا جیسے چاہیے۔ اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ ولایت کے ساتھ نماز و روزہ حج و زکوٰۃ کی ضرورت نہیں۔ جواب یہ ہے کہ ہر عاقل و بالغ مرد و عورت کے اوپر شرعی احکام لازم و واجب ہے۔ ہر ایک پہ نماز 4 رکعت واجب۔ کسی نے کہا میں تو مسافر ہوں، کہا 2 ہی پڑھ لو، چھوٹ ہے۔ سب پہ 4 واجب، کسی نے کہا 2، کسی نے کہا مسافر ہوں، کہا 2 ہی پڑھ لو، چھوٹ ہے۔
روزہ سب پہ واجب. کسی نے کہا بیمار ہوں کا مت رکھو, چھوٹ ہے. حج ہر مسلمان پہ واجب, کسی نے کہا استطاعت نہیں ہے کا مت جاؤ, چھوٹ ہے. زکات ہر مسلمان پہ واجب, کسی نے کہا نصاب نہیں ہے کا مت دو, چھوٹ ہے. جو ہے نا, پتا چلا کوئی مسافر تھا نماز میں چھوٹ, کوئی بیمار تھا روزے میں چھوٹ, کسی کے پاس استطاعت نہیں تھی حج میں چھوٹ, کسی کے پاس نصاب نہیں تھا زکات میں چھوٹ. مگر ولایت وہ ہے کہ مسافر ہے تو چھوٹ نہیں, حاضر ہے تو چھوٹ نہیں, امیر ہے تو چھوٹ نہیں, غریب ہے تو چھوٹ نہیں, بوڑھا ہے تو چھوٹ نہیں, جوان ہے تو چھوٹ نہیں. یہ وہ عبادت ہے جس کا ہر حال میں ہر طریقے سے انجام دینا لازم و ضروری ہے. پانچ نعرے پانچ تلی سپر پاور نعرہ ولایت اس عبادت کو کہا جاتا ہے جسے ہر حال میں ہمیں انجام دینا ہے. کسی حال میں اس میں کوئی چھوٹ نہیں دی گئی ہے. ہر واجب میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وجہ سے چھوٹ دے دی گئی, مگر ایک ولایت ہے, ایک محبت اہل بیت ہے جس میں کسی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں دی گئی. کیوں چھوٹ نہیں دی گئی؟ اس لیے کہ یہی ولایت جو ہے, یہی رشتہ ہمیں بڑھائے گا, ہمیں لے جائے گا کہاں جہاں اہل بیت چاہتے ہیں. یہ ولایت کا رشتہ جو ہے یہی لے جائے گا وہاں جہاں اہل بیت چاہتے ہیں. ایک مثال دے دوں, یاد آ گئی ہے بات تو, کہ ہمارے اور آل محمد کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے, اور اسی فرق میں مغالطہ بھی ہو جاتا ہے. اسی فرق میں مغالطہ بھی ہو جاتا ہے. مغالطہ کیا ہوتا ہے؟ مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم نقش قدم آل محمد پہ چل ہی نہیں سکتے, کیونکہ ذہن میں یہ بات آ گئی کہاں وہ کہاں ہم. کہاں وہ کہاں ہماری مجال, ہم ان کی برابری کریں. بابا برابری کرنے کو کوئی نہیں کہہ رہا ہے, تأسی کرنے کو کہا جا رہا ہے. تأسی کرنے کو کہا جا رہا ہے, جو وہ کرے. قبلہ نے بھی نماز پڑھائی, آپ نے کیوں نہیں نماز پڑھا دی؟ ارے ارے نہیں, ہم تو پڑھنے والے ہیں, پڑھانے والے نہیں. کیوں جی؟ میرے اندر وہ صلاحیت نہیں جو مولانا کے اندر. مولانا پڑھائیں گے اور میں پڑھوں گا, تو آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں. مولانا ہے, آپ ہیں, آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں کہ آپ نماز پڑھا لیں. نماز مولانا ہی پڑھائیں گے, مگر آپ کو جانا کہاں ہے نماز میں؟ جب آپ ان کے برابر نہیں ہیں تو آپ کو ان سے کچھ کم جانا ہے؟ جی, ان سے کچھ کم نہیں جانا ہے. تکبیرۃ الاحرام سے مولانا شروع کریں گے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پہ ختم کر دیں گے. آپ کو بھی تکبیرۃ الاحرام سے شروع کرنا اور وہیں جا کے ختم کر دینا ہے. فرق اتنا ہے کہ مولانا آگے آگے جائیں گے, آپ پیچھے پیچھے جائیں گے. توجہ ہے نہیں ذہن محترم؟ تأسیہ امام کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہہ کے پیچھے نہ ہٹے کہاں وہ کہاں ہم. امام آیا ہی اس لیے ہے تاکہ امت کو اپنے پیچھے پیچھے لے جائے. جہاں وہ جائے گا امت وہی جائے گی. فرق اتنا رہے گا, وہ آگے جائے گا امت پیچھے جائے گی. چلا دیجیے محمد والے محمد. ایک اور صلوات پر محمد والے محمد. ہوا یہ ہے کہ کبھی کبھی پرندے کو کسی پنجرے میں بند کر دیا جائے تو بیچارہ پریشان رہتا ہے, اور جب اس سے نکلتا ہے تو نہ کچھ زیادہ ہی تیز نکلتا ہے. 2 دن جہاں میں نے مجلس پڑھی وہاں دونوں طرف سے یوں مائک لگے رہتے تھے, اور میں بالکل قید رہتا تھا, ہاتھ ادھر کروں کہ ادھر کروں. صلوات محمد والے.
تو شاید وہ پھڑپڑاہٹ ہے. ایک اور صلوات پر محمد والے. تو عزیزان محترم، آپ کے ذہنوں کو میں کہاں تک لے گیا تھا یاد ہے آپ کو؟ جی کہاں تک لے گیا؟ ہم پیچھے رہنا ہے. امام آگے رہے گا ہم پیچھے رہنا اور ہم پیچھے رہیں گے. وہ ہمارے امام ہیں، ہمارے امام ہیں. انہیں آگے رہنا، ہمیں پیچھے رہنا ہے. لیکن ہم کل کر کے بھی ہم رہیں گے اور وہ رہیں گے. یہ فاصلہ اپنی جگہ بنا رہے گا. مولانا رہیں گے، آپ رہیں گے. آپ کبھی مولانا نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا؟ چونکہ آپ وہاں تک گئے نہیں جہاں تک جانا چاہیے تھا مولانا ہونے کے لیے، لہذا آپ نہیں ہو سکتے. مولانا رہیں گے، آپ تو آقا رہیں گے، ہم رہیں گے. فاصلہ برقرار رہے گا. لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ تأسی کرنی ہے، پیچھے چلنا ہے. امام آگے جا رہا ہے، ہمیں پیچھے جانا ہے. یہ نمازیں اس لیے بھی ضروری ہے کہ نماز میں ہمیں معرفت امام حاصل ہوتی ہے. جو ہی ہم نیت کرتے ہیں نماز کی، نماز پڑھتا ہوں میں پیچھے پیش نماز کی، مغرب کی 3 رکعت واجب قربتن اللہ، تو مذہب کہتا ہے جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو عادل ہے، عالم ہے، بڑا سخت سوال اثنا شریعہ ہے، وغیرہ وغیرہ جو پیش نماز کے شرائط ہیں. توجہ ہے. یہ پیش نماز کتنی دیر کے لیے؟ میں ہوں، کوئی اور ہو، کتنی دیر کے لیے؟ 5 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے، 7 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے. نمازوں میں بلا کے قدرت بتانا چاہ رہی ہے. نماز جماعت میں آؤ تاکہ امام کے شرف کو پہچانو. جسے تم 5 منٹ کا امام بناتے ہو، وہاں ڈھونڈ رہے ہو عادل ہے کہ نہیں ہے، عالم ہے کہ نہیں ہے، حلال زادہ ہے کہ نہیں ہے، اچھے مذہب والا ہے کہ نہیں ہے. توجہ ہے نا؟ جب 5 منٹ کا امام، نعرہ حیدری، 5 منٹ کا امام اتنی شرطوں کا حامل ہونا چاہیے. تو جو سوچوں میں قیامت تک کا امام ہے اس کے شرائط کتنے بلند ہیں. نعرہ سلام. یہ بیت کو بھیجا گیا ہے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے. ہم یہ کہہ کے پیچھے نہ ہٹ جائیں کہ کہاں وہ کہاں ہم، اور پھر ہم کوئی کوشش ہی نہ کریں آگے بڑھنے کی. بھیجا ہی گیا ہے انہیں ہمارے لیے. یہ الگ بات ہے کہ وہ رہیں گے، ہم رہیں گے. تأسی بالآخر برابری تک لے جاتی ہے. یہ لفظ ذرا سے حساس ہے، بس تأسی برابری تک لے جاتی ہے. وہ ظہر کی نماز ان پہ 4 رکعت واجب ہے. ان کی تأسی میں ہم نے 4 رکعت پڑھی، 4 رکعت ان پہ واجب تھی، ہم پہ بھی 4 رکعت واجب تھی. ہم نے دیکھا وہ پڑھ رہے ہیں، ہمیں بھی پڑھنی چاہیے، ہم نے بھی 4 رکعت پڑھی. یہ بتائیے دنیا کا کوئی عقل مند یہ کہے گا کہ چونکہ وہ امام کی نماز ہے لہذا وہ 4 رکعت 8 رکعت مانی جائے گی، اور چونکہ یہ آپ کی ہے لہذا یہ 4 رکعت 2 ہی رکعت مانی جائے گی؟ جی کوئی کہے گا ایسا؟ 4 رکعت ان کی بھی ہے، 4 رکعت ہماری بھی ہے. ماہ رمضان کے 30 روزے انہوں نے رکھے، 30 ہم نے رکھے. یہ ہے جو کہے گا چونکہ وہ امام کے روزے لہذا 60 مانے جائیں گی، چونکہ یہ آپ کے روزے لہذا 15 مانے جائیں گے. 30 ان کے بھی ہیں، 30 ہمارے بھی ہیں. تو ہم تأسی میں چلے تھے مگر عملاً گنتی میں اپنے عمل کو برابر کر لیا. رکعتوں کے اعتبار سے، دنوں کے اعتبار سے. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ یہ الگ بات ہے کہ ہم برابر کر کے بھی ہم رہ جائیں گے، وہ رہیں گے. ہماری ان کی نماز میں اتنا فرق رہے گا کہ ہماری 4 رکعت نماز میں مچھر بھی کاٹے گا تو پتہ چل جائے گا کہ مچھر کاٹ رہا ہے، اور ان کی 4 رکعت نماز میں تیر بھی نکالا جائے گا تو پتہ نہیں چل سکے گا کہ تیر نکل گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری
وہ رہیں گے, ہم رہیں گے. برابری نہیں ہو سکتی, برابری نہیں ہو سکتی. مگر یہ رابطہ پھر کیا ہے؟ یہ ولایت, یہ محبت, یہ قرآن, یہ حدیث, یہ حکم پیغمبر, یہ علم تحریم کی تعلیمات, محبت محبت محبت. جب ہم وہاں نہیں جا سکتے, وہ یہاں نہیں آ سکتے, تو اس محبت کا فائدہ کیا؟ اس محبت کا فائدہ کیا؟ عزیزان محترم, یہ محبت ہی ہے, یہ رابطہ ہی ہے جو فائدہ پہنچا سکتا ہے. مثال دو, ایک گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا, 6 مہینے کا ہو گیا. اس 6 مہینے کے بچے کو اگر آپ ناپے, کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 6 مہینے کا بچہ اگر ناپا جائے تو کتنا ہوگا؟ 1.5-2 بالشت, 1.5-2 بالشت. اور اس کے ابا کو بھی دیکھا جائے تو, اس کے ابا کو دیکھا جائے تو وہ 5.5-6 فٹ. اس بچے کو دیکھا, یہ ہر طرح کمزور, آنکھیں, کان, زبان, دل و دماغ, اعضاء و جوارے, پورا وجود, جو کچھ بھی ہے وہ سب کمزور. باپ کو دیکھا تو ہر چیز مضبوط, ہر چیز مکمل. یہاں ہر خامی, وہاں ہر چیز مکمل. یہ بڑا چھوٹا, وہ بہت بڑا. اس کو تو پتا نہیں چلا کہ یہ کون ہے, انہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اس کی کمزوریاں یہ نہ سمجھ سکی کہ یہ کون ہے, مگر اس کی قوت یہ جان رہی تھی کہ یہ کون ہے. لہذا اس نے توجہ نہیں بھی دی. تو ایک دن باپ جو ہے بیٹے کے گہوارے کے پاس آیا, بیٹا میرے لال, منو, گڈو, چنو, بھیا, ارے میں تمہارا باپ بلا رہا ہوں تمہیں. اور وہ چنو, منو, گڈو بھیا ہیں کہ ان کی طرف دیکھنے کا بھی بس نہیں کر رہے. آسمان کی طرف دیکھے جا رہے ہیں, گویا کہہ رہے ہیں کہاں آپ کہاں میں. یہ وہی کہاں آپ ہے کہاں میں, جیسے پہلے میں کہتا ہوں. گویا وہ بچہ کہہ رہا ہے کہاں آپ کہاں میں. کام کا اپنا وقت برباد کر رہے ہیں, جائیے اپنا کام کیجئے. میں 1000 کوشش کروں تو وہاں نہیں آ سکتا جہاں آپ ہیں. آپ 1000 کوشش کریں تو یہاں نہیں آ سکتے جہاں میں ہوں. آپ ان کمزوریوں میں نہیں آ سکتے جہاں میں ہوں, میں ان قوتوں میں نہیں جا سکتا جہاں آپ ہیں. بچے نے ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. تو باپ چلا گیا بیچارہ تھک کے. لیکن کیا بیٹا اگر متوجہ نہیں ہے تو باپ بھی متوجہ نہ ہو؟ بیٹے کو اگر خیال نہیں کیے میرا باپ ہے تو باپ کو بھی خیال نہ ہو کہ میرا بیٹا ہے. 1000 صرف توجہ نہیں دی, مگر پھر آیا اور پھر آیا اور پھر آیا. بار بار جو آیا تو ایک دن بچے نے, بچے ہو کے لکھا ہے یہ 6 فٹ کا آدمی بار بار میرے پاس آتا ہے, یہ ہے کون؟ ایک دن اس کی نگاہیں باپ کی طرف گئی. پہلی نگاہ میں اس نے یہ دیکھنا چاہا کہ یہ محبت میں بلا رہا ہے یا دشمنی میں. اگر دشمنی میں بلا رہا ہے تو پھر کبھی نہیں دیکھے گا. اگر محبت میں بلا رہا ہے تو بچہ ہے اتنا بڑا وجود, ننھے سے وجود کو اتنی محبت سے. اچھا تو وہ محبت کر کیسے رہا ہے؟ اب غور سے وہ چہرہ دیکھ رہا ہے, اور چہرہ دیکھ کے اس نے محسوس کیا اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں, یہ ہاتھوں سے اشارہ کر رہا ہے, یہ کبھی مسکرا رہا ہے کبھی ہنس رہا ہے. تو بچے نے دیکھتے دیکھتے, بچہ ہے بہت کمزور ہے مگر اس نے کوشش کی. اچانک اس کے ہونٹ ہلنا شروع ہوئے, اس کی یہ حرکت تھرتھراہٹ میں بدلی, تھرتھراہٹ مسکراہٹ میں بدلی, مسکراہٹ کھلکھلاہٹ میں بدلی. پھر پورا چہرہ سرخ ہو گیا. پھر اس نے ہاتھ جھولے میں ہلایا, پھر اس نے پیر جھولے میں ہلایا,
پھر اس نے پورا وجود جھولے میں ہلایا، گویا کہہ رہا ہے بابا کہاں آپ کہاں میں، مگر آپ مجھ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو میں بھی آپ کے برابر آ کے آپ سے محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، مگر کیا کروں، ہاتھ کمزور ہے، پیر کمزور ہے، اعضاء و جوارح کمزور ہے، جسم کمزور ہے، میں کسی بھی حال میں آپ کے برابر آ کے آپ کا جواب نہیں دے سکتا۔ جب باپ نے محسوس کیا کہ بیٹا محبت کا جواب میری ہی طرح محبت سے دینا چاہتا ہے تو کہا میرے لال اگر تو نہیں آ سکتا تو کیا میں بھی نہیں اٹھا سکتا؟ صلوات بھیجے محمد والے۔ اگر تو نہیں آ سکتا تو کیا میں بھی نہیں اٹھا سکتا؟ جھکا باپ، اٹھایا بیٹے کو، سینے سے لگا کے بتایا اگر تو نہیں آ سکتا میں تجھے برابر لا سکتا ہوں۔ توجہ ہے نا جانے مطلب یہی رابطہ ہمارا اہل بیت سے ہے، یہ محبت اہل بیت ہم متوجہ نہیں، وہ بار بار متوجہ کر رہے ہیں، کبھی نمازوں کے ذریعے، کبھی روزوں کے ذریعے، کبھی حج کے ذریعے، کبھی زکوٰۃ کے ذریعے، کبھی احکام مذہب کے ذریعے، آؤ ہماری طرف، ہم تمہارے ہیں، تمہارے بڑے ہیں، تمہارا خیر چاہتے ہیں، تمہاری بھلائی چاہتے ہیں۔ ہماری نادانی اور کمزوری ہے کہ وہ ان کی باتوں میں توجہ نہیں دیتے۔ اگر واقعی ہمیں بلندیاں حاصل کرنی ہے بچے کی طرح مسکراؤ تو صحیح، ہنسو تو صحیح، حرکت تو کرو، بتاؤ تو صحیح۔ مولا آپ کی محبت کا جواب ہم محبت سے دینا چاہتے ہیں، مگر کیا کریں، آپ ہیں، ہم ہیں۔ اگر ہم نے یہ ثابت کر دیا تو وہ جھکیں گے، ہمیں اٹھائیں گے، سینے سے لگا کے اعلان کریں گے مالک اشتر میرے لیے ویسے ہے جیسے میں رسول اللہ کے لیے۔ مالک اشتر میرے لیے ویسے ہے جیسے میں رسول اللہ کے لیے۔ مالک کوئی امام زادے نبی زادے نہیں تھے، غیر معصوم تھے، مگر مولا امیر المومنین فرماتے مالک میرے لیے ویسے جیسے میں رسول اللہ کے لیے۔ عزیزان محترم، نبی نے علی کو علمدار بنایا تھا، بڑی بات نہیں تھی، معصوم نے معصوم کا انتخاب کیا تھا۔ بڑی بات تو جب ہو گئی کہ ایک غیر معصوم نے اپنے کردار کو اتنا بلند کیا کہ امام معصوم کی نگاہیں جا کے وہاں ٹھہر گئی، اور جس نے اپنے آپ کو اتنا بلند کیا اسے مالک اشتر کہا جاتا ہے۔ یہ محبت ہے جو آدمی کو وہاں تک لے جاتی ہے۔ اپنے برابر لا کے کھڑا کیا نا مولا نے، مالک میرے لیے ویسے جیسے میں رسول اللہ۔ عزیزان محترم، اس لیے ولایت، اس لیے محبت ضروری ہے کہ اگر یہ محبت و ولایت نہ ہو تو پھر ہم جس منزل تک جانے والے ہیں وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ لہذا اس ولایت کو، اس محبت کو ہمیشہ کوشش کر کے اپنے گلے سے لگائے، اور یہ اس وقت تک گلے سے نہیں لگ سکتی جب تک کہ ہم واجبات کو ادا نہ کریں، اس لیے کہ یہ نجاستوں میں نہیں رکتی، نجاستوں میں نہیں ٹھہرتی۔ ولایت اہل بیت و محبت اہل بیت، ہر مومن کی منزل جو ہے وہ کیا ہے؟ ہم ذرا دیکھیے اس رشتے کے ذریعے ہمیں پہنچنا کہاں ہے، کس منزل پہ ہمیں پہنچنا ہے۔ عزیزان، یہ رشتہ بہت اہم رشتہ ہے۔ ایک عالم دین تھے حرم مطہر جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پیش، انہوں نے 2 جلدوں میں بڑی زخیم کتابیں لکھی ہیں۔ اس میں ایک شعر انہوں نے لکھا ہے کہ ایک عالم دین نے مولا کی شان میں ایک شعر کہا، شعر کہنا چاہا تو ایک مصرع ہوا، اس میں 2 مصرے ہوتے ہیں تو شعر ہوتا ہے، ایک مصرع ہوا، وہ مصرع اتنا بلند ہو گیا کہ دوسرا مصرع اس کی ٹکر کا نہیں آ رہا، اور اچھا شاعر اس وقت تک دوسرا مصرع نہیں لگاتا جب تک برابر کا نہ آ جائے، یا بلند ہے یا کم سے کم برابر۔ میں وہاں تک آپ کے ذہنوں کو اس لیے لایا تاکہ بتاؤں یہ رشتہ ہمیں کہاں لے جائے گا۔ اگر ہم اس رشتے سے حقیقی طور پر متصف رہیں تو یہ رشتہ ہمیں کہاں لے جائے گا۔ اور عالم دین نے ایک مصرع کہا، دوسرا مصرع برابر کا نہیں ہوا تو انہوں نے دوسرا مصرع لگایا۔ اونچے عالم دین تھے، حرم مطہر میں گئے، ایک پرچی پہ وہ اپنا مصرع لکھا، مولا کے بارگاہ میں درخواست کی، آقا محبت سے میں نے شعر کہا ہے مگر ایک مصرع بلند ہو گیا ہے، دوسرا اس کی ٹکر کا نہیں آ پا رہا ہے، اگر آپ کی بارگاہ میں مقبول ہو یہ مصرع تو دوسرا مصرع میں چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف سے اس پہ لگے تاکہ میرا شعر کامل ہو جائے۔
ان کے بارگاہ ان کی دعا تھی، حاجت تھی، پوری ہوئی. قبر سے دوبارہ وہ پرچہ جب واپس آیا تو اس میں دوسرا مصرع لکھا تھا. وہ بتاتا ہے ہمارا رشتہ ہمیں کہاں لے جائے گا. عزیزان محترم، پہلا مصرع جو عالم دین نے کہا تھا وہ کیا تھا؟ وہ فرماتے ہیں بذرہ گر نگہ لطف بو تراب کند. ان عالم دین نے جو مصرع کہا تھا وہ یہ تھا کہ بذرہ گر نگہ لطف بو تراب کند. ہم کہتے ہیں کہاں وہ کہاں ہم. شیخ سنیے گا، وہ فرماتے ہیں بذرہ گر نگہ لطف بو تراب کند. اگر جناب ابو تراب ذرے پہ بھی نگاہ لطف و کرم کر دیں تو ہوگا کیا؟ مولا کی طرف سے جو مصرع آیا تو اس پہ جواب ہے باسمان رمد کار آفتاب کند. اگر علی کی نگاہ کرم ذرے پہ بھی ہو جائے تو یہ ذرہ اٹھ کے آسمان پہ جائے گا اور آفتاب عالم تاب کا کام کرنے لگا. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. یاد رہے عزیزو، بس ضروری ہے کہ ہم اس محبت اور ولایت اہل بیت طاہرین کے رشتے کو ہمیشہ استوار رکھیں. کوئی موقع انشاءاللہ زندگی میں ضرور آئے گا جب ہم اس محبت کے ذریعے ان منازل تک پہنچیں گے جن منزلوں تک پہنچنے کے لیے خدا نے فرشتے کو ہمارے درمیان بھیجا ہے. عزیزو، یہ رشتہ کوئی معمولی رشتہ نہیں. ہم بہت سی باتیں کہتے ہیں مگر سمجھتے نہیں. بہت سی باتیں کہتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، اس لیے اپنی منزل نہیں سمجھ پاتے. ہم عید کے دن، عید قربان کے دن، دونوں دنوں کو، عید فطر عید قربان، 9 بار بارگاہ پروردگار میں ایک دعا کرتے ہیں جس میں ہمیں بتایا گیا تمہاری منزل کیا ہے. وہ دعا کیا ہے؟ وَأَن تَدْخُلَنِي فِي كُلِّ خَيْرٍ أَدْخَلْتَ فِيهِ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ وَأَن تُخْرِجْنِي مِن كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ. پروردگارا تو ہمیں ہر اس اچھائی میں داخل کر دے جس میں اہل بیت کو داخل کیا. کریم تو ہمیں ہر اس برائی سے الگ کر دے جن برائیوں سے آل محمد کو دور رکھا. یہ ہے ان کی منزل جسے شیعہ علی کہا جاتا ہے، جسے شیعہ اہل بیت کہا جاتا ہے. یہ ان کی منزل ہے. زیارت عاشورہ ہر مومن پڑھتا ہے روز، ہفتے میں، مہینے میں یا کم سے کم سال میں. زیارت عاشورہ میں ایک فقرہ ہے، اللہم احینی حیات محمد و آل محمد وامتنی ممات محمد و آل محمد. پروردگار تو ہمیں وہ زندگی دے جو اہل بیت کو دی. معبود تو ہمیں وہ موت دے جو آل محمد کو دی. زیارت عاشورہ کے بعد دعائے القمہ ہے، اس میں بھی ایک ذرا سے الفاظ کے فرق کے ساتھ یہی فقرہ موجود ہے جس کا ترجمہ ہے ہمیں وہ زندگی دے جو اہل بیت کو دی، ہمیں وہ موت دے جو آل محمد کو دی. اس کے بعد آخری مقصد ہے وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اور اے پروردگار، ہمارے اور اہل بیت کے درمیان چشم زدن کے لیے بھی نہ دنیا میں فاصلہ پیدا کر نہ آخرت میں. یہ ہے ہماری منزل عزیزان گرامی. یہ محبت ہمیں وہاں تک لے جائے گی. وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اور ہمارے اور ان کے درمیان چشم زدن کے لیے بھی نہ دنیا میں فرق پیدا فاصلہ پیدا فرما نہ آخرت میں. یہ ہماری منزل. قرآن کہتا ہے اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. شروع میں نے کہا تھا کہ ولایت تک پہنچنے کے لیے نماز اور روزہ حج و زکات خمس و جہاد اور واجبات اسلامی کی ضرورت ہے. اس کے بغیر وہاں تک نہیں پہنچا جا سکتا. بس نتیجے تک بات کو پہنچا کے گفتگو تمام کرنا چاہ رہا ہوں. اس کے بغیر وہاں تک نہیں پہنچا جا سکتا. کیوں عزیزان محترم؟ نماز و روزے سے کیا مربوط ہے ولایت اہل بیت؟ قرآن کہتا ہے مومن کی آخری منزل ہے معیت اہل بیت. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھی ہو جاؤ. یہ ہے مومن کی آخری منزل. اس سے بڑی ترقی ہو ہی نہیں سکتی مومن کی کہ وہ سچوں کا ساتھی بن جائے. ٹھیک ہے نا؟ اور ساتھ کیسا ہوگا؟ پہنچنا بات نہیں ہے، ساتھ رہنا بات ہے. اہل بیت تک
پہنچ جانا مسئلہ نہیں، اہل بیت کے ساتھ رہنا مسئلہ ہے۔ پہنچنے کو ابن ملجم پہنچا نہیں رہ سکا، پہنچنے کو طلحہ پہنچے نہیں رہ سکے، پہنچنے کو زبیر پہنچے نہیں رہ سکے، کوئی نہ کوئی نجاست تھی جو صاحبان طہارت کے ماحول میں روک نہیں سکی، آخر نکلنے پہ مجبور کر دیا۔ معلوم ہوا ان کی معیت کے لیے طہارتوں کی ضرورت ہے، نجاست جدا کرے گی ان سے، ان کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہے طہارتوں کی۔ وہ طہارتیں کیسے حاصل ہیں؟ نمازوں کے ذریعے، روزے کے ذریعے، حج و زکوٰۃ کے ذریعے، خمس و جہاد کے ذریعے، اس لیے کہ عبادات کا ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے۔ دیکھنے میں نماز عبادت ہے، یا 2 رکعت ہوتی ہے، یا 3 رکعت ہوتی ہے، یا 4 رکعت ہوتی ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا، یہ 3 طریقے کی نمازوں پڑھتے ہیں لوگ، ایک قرآن بتا کہ 2 رکعت والی نماز ہے، یا 3 رکعت والی نماز ہے، یا 4 رکعت والی نماز ہے؟ قرآن چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے، کوئی جواب مجھے نہیں دیا۔ میں نے حدیث سے پوچھا، حدیث تو بتا دے، 2 رکعت نماز ہے، 4 رکعت نماز ہے کہ 5 رکعت نماز ہے؟ حدیث بھی خاموش بیٹھی ہے۔ ارے میں نے کہا یہ کچھ ہے کہ نہیں ہے، یہ ہم لوگ کرتے ہیں، آخر کیا کر رہے ہیں؟ تو آواز آئی، یہ نماز کی رکعتیں ہیں، یہ تصویر نماز ہے، یہ ترتیب نماز ہے، یہ نماز کا طریقہ ہے، مگر یہ نماز نہیں ہے۔ ہم نے کہا نماز کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز 2 3 4 رکعتوں کو نہیں کہا جاتا، نماز اس عمل کو کہا جاتا ہے جو آدمی کی برائیوں اور بے حیائیوں کو ختم کر دے۔ اب اگر یہ کام 2 رکعتوں سے ہو جائے تو 2 رکعت کو نماز کہا جائے گا، اور اگر زندگی بھر کی نمازوں سے نہ ہو سکے تو آدمی ٹکریں مارنے آ رہا ہے نماز ادا کرنے۔ سلام بھیجیے محمد والے تو عبادتوں کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے۔ تو ہر ایک